السلام علیکم دوستو، ایک پراسرار انگوٹھی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے زمین پر جنت سے لایا گیا تھا اور اس کے اندر پراسرار طاقتیں موجود تھی۔ اس انگوٹھی کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں آپ ضرور جاننا چاہیں گے، جیسے کہ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ اس انگوٹھی کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، لیکن اب یہ انگوٹھی کہاں ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ کس کے پاس ہوگی جو مستقبل میں اس انگوٹھی سے ایک بہت بڑا کام لے گا اور اس کی پراسرار قوتوں کو لوگوں پر استعمال کرے گا۔ مکس ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، جب ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو زمین پر زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ اس وقت کے بعد کافی عرصہ گزر چکا تھا اور انسان تب دنیا میں پھیلنے لگے تھے، تو تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس انگوٹھی کے حوالے سے ایک ذمہ داری دی۔ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اس انگوٹھی کو زمین پر موجود ایک انسان کو سونپی جائے، اور تب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس انگوٹھی کو حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت میں دیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 1000 برس بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 500 سال بعد حکومت کی۔ وہ بنی اسرائیل کے ایک طاقتور بادشاہ اور نبی تھے۔ طالوت کی طرف سے جالوت سے لڑے اور آپ علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو بادشاہی اور نبوت عطا کی۔ اس دور میں بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے تورات نازل ہو چکی تھی، لیکن وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فراموش کر گئے اور راہ ہدایت سے بھٹک گئی تھی۔ تب اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے آپ علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی۔ دوستو، روایات کے مطابق وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اور جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ انگوٹھی آپ علیہ السلام کے پاس لائے تو اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگوٹھی دیتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد، اس انگوٹھی کا خیال رکھنا اور اسے اپنے بعد ایک ایسے شخص کو دینا جو ان سوالوں کے جوابات دے جو میں اللہ کے حکم پر آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو بھی ان سوالوں کے جوابات دینے میں کامیاب ہوا تو وہی آپ کے بعد اس دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جن میں آپ علیہ السلام کی اولاد بھی موجود تھی، اور ہر ایک سے وہی سوالات پوچھے جن کے بارے میں انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا تھا۔ ان مشکل سوالوں کا جواب ان سب میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی دے سکے، اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام سوالوں کے درست جوابات دیے اور اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی، اور وہ انگوٹھی حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی۔ دوستو، احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ قیامت سے پہلے یہ انگوٹھی ایک مخلوق کو ملے گی۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس انگوٹھی میں اللہ کا وہ نام لکھا تھا جو صرف اللہ تعالیٰ کے کچھ پیغمبروں اور چند فرشتوں کو معلوم تھا۔ اس انگوٹھی کے درمیان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ علیہ السلام تمام جانوروں اور جنات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اور اس بارے میں یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم لکھا تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی، اور جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ دوستو، یہ ایک واقعہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے، بلکہ حکومت ان کو اللہ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی، اور بیشتر علماء کے مطابق یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں جو اسرائیلیات کا حصہ ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں موجود نائٹ ٹیمپلر، جنہوں نے ہیکل سلیمانی کی نیچے سرنگیں کھود کر
وہاں سے ان کالے جادو کی کتابوں کو حاصل کر لیا تھا جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ وہ نائٹ ٹیمپلرز اسی دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کی تلاش میں ہے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر انہیں وہ انگوٹھی مل جاتی ہے تو دنیا پر حکمرانی کرنے کا ان کا خواب لمحوں میں پورا ہو سکتا تھا۔ تب دنیا میں موجود تمام شیاطین ان کے حکم کے تابع ہوں گے، جن سے کام لے کر وہ دنیا میں اپنی حکومت قائم کر سکیں گے، اور اسی لیے دنیا بھر میں اس انگوٹھی کی تلاش میں یہ لوگ آج بھی پھر رہے ہیں، لیکن آج تک انہیں کوئی سراغ نہ مل سکا اور نہ ہی ملے گا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ انگوٹھی جسے ملے گی وہی اسے ان کافروں کے خلاف استعمال کرے گا۔ دوستو، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی نگینے میں کلمہ پاک لکھا ہوا تھا، اور ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ انگوٹھی مسلمانوں کے نزدیک حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھی، اور عیسائی اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ملکیت سمجھتے ہیں، جبکہ یہودیوں کا خیال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، تو اس لیے اس انگوٹھی پر زیادہ حق ان کا بنتا ہے، اور اسی لیے اسرائیل کے جھنڈے میں بھی انہوں نے اس انگوٹھی کے نشان کو سٹار آف ڈیوڈ قرار دے کر نصب کر دیا۔ اس نشان کو دیکھ کر مسلمانوں میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے، جن کا خیال ہے کہ یہ نشان اسرائیل کی ہی ایک علامت ہے۔ دوستو، یہ 6 نکاتی ستارہ بہت سے مساجد میں تلواروں پر، عثمانیوں کے تختوں پر اور مقبروں کے پتھروں پر نقش ہوتا دیکھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ یہ نشان خیر الدین باربروسا کے جھنڈے میں بھی استعمال ہوا تھا۔ کئی اسلامی اسکالرز کا خیال ہے کہ اب جب کہ اس نشان کو اسرائیلی جھنڈے میں استعمال کیا گیا ہے تو اس معاملے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کی جھلک ہم مشہور ہالی ووڈ فلم لارڈ آف دی رنگز میں بھی دیکھ چکے ہیں، جس میں اس جیسی ایک طاقتور انگوٹھی کا ذکر ہے جسے حاصل کر کے انسان کے پاس مافوق الفطرت طاقتیں آ جاتی ہے، لیکن اس فلم میں بھی اس انگوٹھی کی طاقت ایک افسانوی داستان میں ڈالی گئی ہے جو حقیقی نہیں بلکہ اس کا تعلق اسرائیلیات سے ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں ہم کافی کچھ جان چکے ہیں، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ انگوٹھی کہیں غائب ہو گئی۔ اب یہ کہاں ہے، کس کے پاس ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ یہ انگوٹھی قیامت سے پہلے زمین کو پاڑ کر نکلنے والی مخلوق یعنی دابۃ الارض کے پاس ہوگی، جو اس انگوٹھی پر موجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہر سے مسلمانوں اور کافروں کو الگ الگ کر لے گا۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔